الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 277 تک ہم نے کر لیا تھا. آج آیت نمبر 78 سے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند اللہ وما هو من عند اللہ ویقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون. صدق اللہ العظیم. دوہرا لیجیے تھوڑا سا پچھلا لیسن ہمارا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب کی کچھ غلط رویاں ہمیں دکھا رہے تھے کہ کس طرح سے وہ مسلمانوں کو یا اپنے اہل کتاب کے لوگوں کو دین پر آنے سے روکنے کے طریقے اختیار کر رہے تھے، ہے نا. ہم نے بہت سارے پڑھے تھے. تو اسی کی کنٹینویشن میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ایک فریق، ایک گروپ آف پیپل، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، یلوون السنتہم، وہ اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں، بالکتابی، کتاب کے ساتھ. یعنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بک میں، ان کے تورات میں، ان کے انجیل میں، ان کے صحیفوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل کیے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے وہ اپنی زبانوں کو الٹتے ہیں، موڑتے ہیں. اور موڑتے ہوئے کیا کرنا چاہتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ گمان کریں اس کو کہ وہ چیز، وہ بات کتاب ہی میں سے ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا، وہ بات کتاب میں نہیں کہی ہوتی. وہ اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں اور اس طرح الفاظ کا الٹ پھیر کرتے ہیں، اعراب میں غلطی کرتے ہیں، کچھ الفاظ کو ادائیگی میں غلطی کرتے ہیں اور اس طرح بنا دیتے ہیں کہ اس کا وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی بات بتائی گئی ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی، وہ بات کتاب میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہوتی. یہ کون لوگ کر رہے تھے، وہ زمانے کے جو علماء تھے ان کے، کعب بن اشرف تھا، حیی بن اخطب ہے، ان کی طرف جو ہے وہ یہاں خاص طور سے اشارہ کیا جا رہا ہے. ہاں جی. اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم سورہ بقرہ میں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں ان بنی اسرائیل کا رویہ اور طریقہ کیا تھا. اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جب تم بستی میں داخل ہونا تو حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، حطۃ کی بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا تھا، ہے نا. اور حطۃ کا مطلب کیا ہے، بخشش، بخشش. اور حنطۃ کا مطلب یہ تھا کہ گندم یعنی خراج وصول کر رہے تھے، ٹیکس وصول کر رہے تھے. اللہ نے ان کو حکم کچھ دیا تھا اور زبان کو موڑ توڑ کے حطۃ کو انہوں نے حنطۃ بنا دیا تھا. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کی محفل میں، تو وہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے، راعینا کہا جاتا ہے، لیکن وہ کیا کہتے تھے، راعینا. راعینا کا مطلب تھا سن تو بہرا ہو جائے، ہے نا. تو راعینا کا مطلب تو یہ ہے کہ ایکسکیوز می، ہے نا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آئی بیگ یور پارڈن، پلیز ایکسکیوز می. تو راعینا کا کیا مطلب ہے، سن اے چرواہے، سن تو بہرا ہو جائے. تو نعوذ باللہ وہ اس طرح بولتے تھے کہ گویا وہ اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی نے ان کو یہ بات کہنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، مجھے اور آپ کو بھی دیا، کہ سمعنا واطعنا کہنا، لیکن وہ کیا کہتے تھے، سمعنا وعصینا.
ताना कहने के बजाय और सही ना कह देते थे कि मान सुन तो लिया है हमने, लेकिन हम नाफरमानी करेंगे, हम मान के नहीं देंगे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके कुछ गलत रवियां बता रहे थे, जो बनी इसराइल, यहूद और नसारा जो ज़माने के अहले किताब थे, वो ये बातें कर रहे थे, वो ये मामलात कर रहे थे। अच्छा, ये बात यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो कही ना कि मिनहुम लफरीक़न, कि एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा है, तो देखिए ये बात तमाम मुअल्लिमीन के लिए तंबीह है। आज के दौर में भी जितने भी मुअल्लिम हैं, कुरान पढ़ाने वाले हैं, उनके लिए तंबीह है कि वो कुरान या दीन के अंदर अपनी मर्जी का कोई दीन नहीं बना सकते और अपनी मर्जी से कुरान की एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से उसकी तफसीर बयान नहीं कर सकते। और दूसरी चीज हमें यहाँ पे ये भी समझ में आ रही है कि उन लोगों ने, बनी इसराइल ने क्या किया था, दीन को सिर्फ उलमा तक महदूद कर दिया था। लफरीक़न से अल्लाह ताला ये क्या बता रहे हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो ऐसे करते हैं, और वो ग्रुप ऑफ पीपल कौन है? उनके मुअल्लिम हैं, उनके उलमा हैं जो दीन को फैला रहे हैं। आज हमारे अंदर भी बिल्कुल इसी तरह की चीज नजर आती है कि नहीं नजर आती? कुछ उलमा क्या कहते हैं कि दीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उलमा ही कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, कुरान को वो समझ सकता है जो पता नहीं 18 आलूम का आलिम हो, उसने इल्म हासिल किया हो, 18 किस्म का इल्म, वही कुरान को पढ़ सकता है। और इतना इस बात से करके उन्होंने दीन को सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों तक महदूद कर दिया कि आज हमारी अक्सरियत इस कुरान के इल्म से क्या कहते हैं, बेबहरा है, नाबलद है, उसको नहीं पता कि कुरान में क्या है। हम अपने घरों को देख लें, जो देखा देखी करते चले आ रहे हैं, बस ठीक है, किताब कुरान जो है हमारे घर के अंदर सबसे ऊंची शेल्फ के ऊपर सबसे ऊपर करके रख दी जाती है, जुज़दान में लपेट के, कि ये बरकत के लिए हमने रख ली है। खुशी गमी पे, खुशी पे तो मुश्किल से ही देखा जाता है इसको, गम पे उठा के इसको पढ़ लेने का मामला है, तकलीफ आती है तो जी कोई ना कोई सूरत उठा के पढ़ ली जाती है। और ये कहा जाता है कि कुरान को हम नहीं समझ सकते, हमारा बस की बात नहीं है कि हम कुरान को समझें। और वो जो उलमा एक फरीक है, उन्होंने इस तरह से करके हमें, बनी इसराइल, यहूद और नसारा ने भी ऐसे ही किया था। रहबान और अखयार तक उनका दीन जो है वो महदूद हो गया था। आज हमारे भी, हम कहते हैं कोई बात पूछनी है तो जी आलिम से जाके, फलां से जाके पूछे। अक्सरियत हमारे मुल्क के अंदर भी, मुसलमानों के अंदर बल्कि अक्सरियत को नहीं पता कि अल्लाह ने कुरान में मुझे और आपको क्या बताया है ना, बिल्कुल ऐसा ही मामला। दूसरी बात एक बार ये भी है कि देखिए, जो एक फरीक ये काम कर रहा था उनके अंदर, तो आज हमारे यहाँ भी कुछ लोगों ने जबान को मोड़ तोड़कर कुरान की इबारत बनाने का मामला कुछ इस तरह से किया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, हमारे अंदर एक फिरका ऐसा है जो अल्लाह के नबी को नूरुम मिन नूरुल्लाह कहता है, कि अल्लाह के नूर में से एक नूर है, वो अल्लाह का नूर का हिस्सा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो इसकी सपोर्ट में कुरान की आयत को कोट करते हैं। और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे कहिए कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, बेशक मैं तुम्हारी ही तरह का एक बशर हूँ, इंसान हूँ, मेरी तरफ वही की जाती है। इन्नमा अना अगर आता है ना, इन्नमा जब जोड़ के लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है बेशक, सिर्फ। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इन्ना को अलग कर दिया, माँ को अलग कर दिया। जब इन्ना को अलग पढ़ा जाता है, माँ को अलग पढ़ा जाता है, तो भी हमने तर्जुमा लिया था, इन्ना का मतलब होता है बेशक, माँ का मतलब होता है नहीं। इन्नमा जब मिला के पढ़ा जा रहा है तो क्या पढ़ा जा रहा है, बेशक सिर्फ एक बशर हूं मैं, तुम्हारी ही तरह का, मिस्लकुम तुम्हारी तरह का। इन्नमा अना बशरुम मिस्लकुम, अब तर्जुमा समझ आता है ना आप सबको, बेशक सिर्फ अना मैं हूँ, बशरुन एक बशर, मिस्लकुम तुम्हारी ही तरह का, यूहा वही की जाती है, इलैया मेरी तरफ। इन लोगों ने क्या किया, एक फिरके ने, उन्होंने कहा इन्ना बेशक, मां नहीं हूं, अना मैं बेशक नहीं हूं मैं,
बशरुन एक बशर मिस्लकुम तुम्हारी तरह। तो आपने से ऐड कर दिया, इन्नमा को अलग अलग कर दिया, इन्नमा मिला हुआ था उसको अलग अलग कर दिया। नबी बशर होते हैं, कुरान में एक नहीं कई दफा अल्लाह ने फरमाया, लेकिन वो कुरान ही की आयत को ऐसे पढ़ते हैं कि वो लगता है कि वो किताब ही का हिस्सा है, और वो जवाब देते हैं अपनी उस बात का कि नबी हमारी तरह के बशर नहीं है, वो अल्लाह के नूर का नूर हिस्सा है, अल्लाह ने अपने नूर में से फूंका था। तो ये वो जो बात है ना, ये उनके अंदर भी थी, आज हमारे अंदर भी है। तो ये अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा हुआ मिनल किताब, और वो किताब में से नहीं होती, वयक़ूलूना हुआ मिन इंदिल्लाही, और वो कहते हैं ये अल्लाह के पास से बात आई हुई है, वमा हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता। वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िबा, और वो ये बात कह के अल्लाह पर झूठ गढ़ रहे हैं, वहुम यालमून, और वो इसको जानते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, ये सबसे बड़ा जुर्म है कि आप जानते बूझते गुनाह का मामला कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये बात अल्लाह पर डालना और ये कहना कि ये अल्लाह ने कही है, ये अल्लाह पर झूठ गढ़ना है। क्या होता है अल्लाह पे झूठ गढ़ना? किसी पर भी झूठ गढ़ना क्या होता है? मैंने आपको कई दफा ये मिसाल समझाई है कि अगर मैं अपने बच्चे को कहूँ कि बेटा आपने ये काम होमवर्क करके और दूध पी लेना है, और मैं कहूँ, वो कहे कि ठीक है मामा आप जाएं मैं कर लूंगा, और उसके बाद वो खाना अपना जो होमवर्क खत्म करने के बाद दूध नहीं पीता, बल्कि वो क्या करता है चॉकलेट निकाल के खा लेता है। अब मैं जब वापस आती हूँ तो मैं आके उसको कहूँ कि बेटा आपने होमवर्क करके दूध नहीं पिया, आपने तो मुझे कहा था मैं पी लूंगा, लेकिन आपने नहीं पिया, आपने तो चॉकलेट खा लिया। तो वो कहेगा नहीं मामा आपने तो मुझे खुद ही कहा था कि चॉकलेट खाना। मैं उसको कहती हूँ नहीं मैंने तो तुम्हें कहा था दूध पी लेना, वो कह रहा नहीं नहीं आपने मुझे कहा था चॉकलेट खा लेना। वो क्या कर रहा है? मुझ पर झूठ गढ़ रहा है, वो मुझे झूठा बना रहा है, मेरी ही बात को मुझ पर गलत डाल के और मुझ पर झूठ गढ़ रहा है, और मुझे कह रहा है आप ही ने तो कहा था कि चॉकलेट खा लेना दूध पीने के लिए, तो आपने कहा ही नहीं था। तो ये वाले मामलात करके कि अल्लाह पर डाल देना कोई बात, तो वो अल्लाह पर झूठ गढ़ना है। अल्लाह ने कहा वो यक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िबा, और वो अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं, वहुम यालमून, और वो इसको जानते हैं। तो उस फिरके को भी मालूम है कि वो जो ये मामला कर रहा है वो जानते बूझते कर रहे हैं। अल्लाह ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, सिर्फ अपनी 2 ईंट की मस्जिद बनाने के लिए, अपनी दुनियावी नामवरी और तरक्की के लिए, या अपनी शोहरत के लिए इस किस्म के मामलात कर लिए जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया वो जानते बूझते हुए अल्लाह पर झूठ गढ़ रहे होते हैं। मा काना लिबशरे, नहीं है किसी बशर के लिए, अन युतियहुल्लाहुल किताबा, ये कि अल्लाह तो उसको किताब दे, वल हुक्मा, और फौत फैसला दे, वल नबुवता, और नबूवत भी दे। यानी किसी बशर का ये काम नहीं है कि अल्लाह तो उसको किताब का इल्म दे, उसको क़ुव्वत फैसला अता फरमाए, उसको नबूवत का दर्जे पर लेकर जाए। सुम्मा यक़ूल लिन्नासी कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाही, फिर वो लोगों से कहे कि कूनू इबादन ली, कि तुम मेरे बंदे बन जाओ। अल मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवाय क्या करो, मेरे बंदे बन जाओ। किसी बशर का अल्लाह ताला फरमाते हैं ये काम, ये तरीका, ये रवैया नहीं हो सकता कि अल्लाह तो उसको किताब और नबूवत का इल्म दे, अल्लाह उसको जो है वो हिकमत का इल्म दे, और फिर वो लोगों को क्या कहे कि तुम मेरे बंदे बन जाओ। वलाकिन कुनू रब्बानीयीना, बल्कि क्या बनो, रब्बानी बनो। उसका तो तरीका क्या होना चाहिए, वो कहे कि तुम सच्चे रब वाले बनो। बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा, इसलिए कि तुम जो किताब का इल्म तुम्हें जो दिया गया है उसकी वजह से, बिमा कुंतुम तदरुसून, और इस वजह से कि तुम इस किताब को पढ़ते पढ़ाते हो, सीखते सिखाते हो, बाकायदा इसका इल्म हासिल करते हो। बहुत ही प्यारी बात है जो यहाँ पर अल्लाह ताला मुझे और आपको बता रहे हैं। एक तो उसूल समझ में आ रहा है, वो ये है कि किसी को भी जब अल्लाह सुब्हानहू ताला नबी बनाता है या पैगंबर बनाता है, या उस अल्लाह ताला उसको अपनी किताब का इल्म अता फरमाता है, क़ुव्वत फैसला उसको देता है,
تو اس کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے. ٹھیک ہے, وہ کیا کہے گا؟ وہ کہتا ہے کونو عبادن, وہ یہ نہیں کہتا کہ کونو عبادن لی من دون اللہ, وہ اپنے سے نہیں جوڑتا بلکہ کہتا ہے ولیکن کونو ربانیین, بلکہ وہ کہتا ہے سچے رب والے بن جاؤ. تمام انبیاء نے ایسا ہی کیا. سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. وہ کیا کہتا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے اس سے اجتناب کرو. پیغمبروں نے تو یہ کام کیا, اللہ نے یہاں پر بھی بتایا, لیکن پیغمبروں کے بعد یہ علم کی وراثت, یہ کتاب کی وراثت کس کے پاس آ جاتی تھی؟ لوگوں کے پاس آ جاتی تھی, علماء کے پاس آ جاتی تھی. اور علماء کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے پاس آئی, علماء کے پاس آئی تو انہوں نے اللہ سے جوڑنے کے بجائے اپنے آپ سے جوڑنا شروع کر دیا. اور جب شخصیت پرستی آ جاتی ہے تو پھر شخصیت پرستی کے بعد شرک جنم لے لیتا ہے. وہ اللہ سے جوڑنے کے بجائے کس سے جوڑنے لگ گئے؟ اپنے آپ سے جوڑنے لگ گئے. ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے تھے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, کہ اپنے دین کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانو. وہ کہتے تھے نا, پیچھے ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں, کہ جو تمہارے دین میں تمہیں بتایا جا رہا ہے بس تم وہی چیز کرو اور تم کسی چھوڑ دو, کسی اور کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو بیسیکلی لوگوں کے پاس جب اس کتاب کا علم گیا تو ان کے اندر شخصیت پرستی آئی. انہوں نے اللہ سے جوڑنے کے بجائے اپنے آپ سے جوڑنا شروع کر دیا, اور اس چیز کی ممانعت کی جا رہی ہے. یہاں پر اصول میرے اور آپ کو پاس یہ ملتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ انسان کو قرآن کا علم دے, اللہ اپنے علم کے لیے انسان کو چن لے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو لوگوں کو اللہ کی طرف لانا چاہیے, اللہ والا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنی ذات کو پروجیکٹ نہیں کرنا چاہیے, اپنے فرقے کو پروجیکٹ کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بات ناپسندیدہ کہی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ سے جوڑنا شروع کر دے. یہ فرض تھا کہ سب اللہ سے جوڑتے تھے انبیاء, تو پھر اب جس کے پاس قرآن کا علم ہے, کتاب کا علم ہے, انبیاء کے جو نائب ہیں, انہوں نے بھی اس علم کے بعد لوگوں کو اپنے سے جوڑنے کے بجائے اللہ سے جوڑنا ہے. ٹھیک ہے, تو کتاب کی تعلیم بیسیکلی دو طرح سے لوگ حاصل کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اس پہ ریسرچ کریں گے, اس پہ بہت چیزیں لکھیں گے, اپنی ناموری, اور اس کو باقاعدہ بیچیں گے اور اس کو بہت دنیا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کتاب کا علم دیتا ہے تو وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگ خود بھی اللہ سے جڑنے کے لیے اس علم کو استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑنے کے لیے اس علم کو استعمال کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو بولا جاتا ہے ربانی. ربانی ولیکن کونوا ربانیین, بلکہ وہ کیا کہتے تھے کہ سچے رب والے بنو. کیوں سچے رب والے بنو؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, اس لیے کہ جو علم تمہیں کتاب کا دیا گیا ہے اس کی وجہ سے, اور اس علم کو جو تم پڑھتے, پڑھاتے, سیکھتے, سکھاتے ہو اس کے لیے. یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ بما تعلمون الکتاب و بما تدرسون, یہ تو نہیں کہا جا رہا. کنتم کہا جا رہا ہے دونوں دفعہ. تعلمون سے پہلے بھی کنتم کہا جا رہا ہے, تدرسون سے پہلے بھی کنتم کہا جا رہا ہے. تعلم کیا ہے کہ بولنا, بول بول کے سیکھنا, پڑھنا اس طرح. لیکن تدرسون کیا ہے؟ درس کو جب انسان لکھتا ہے ہاتھوں سے تبھی علم راسخ ہوتا ہے, علم کا اثر قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے, درس بیسیکلی نشان کو کہتے ہیں جس میں نشان باقی رہ جاتا ہے. تدرسون کا مطلب ہے تم ایسا علم حاصل کرتے ہو جس میں نشان باقی رہ جاتا ہے.
تو وہ علم جس میں نشان باقی رہتا ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ جو نشان باقی رہتا ہے لکھا جاتا ہے. ویری گڈ. جو آپ علم سیکھتے ہیں جب اس کو لکھتے ہیں تو اس کو تدریس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لکھنا لکھانا، باقاعدہ لکھ کر سیکھنا. تو ربانی بننے کے لیے زندگی بھر، کنتم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کرنا پڑتا ہے. زندگی بھر پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا ضروری. یہ نہیں ہے کہ بس ایک انجیکشن لیا اور لگوایا اور جی کو 1 مہینے کا دورہ قرآن کیا اور سمجھے کہ بھئی ہم ربانی بن گئے. ایسا نہیں ہوتا. کنٹینوسلی آپ کو اپنے آپ کو اس قرآن کے علم کے ساتھ پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا کا معاملہ کرنا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رب والے بن جائیں. کیونکہ علم راسخ ہی اس وقت ہوتا ہے جب لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لکھنے سے علم راسخ ہوتا ہے. پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے اقرا کی اتاری تھی، دوسری وحی نون والقلم کی اتاری تھی. ٹھیک ہے. تو ربانی بیسیکلی کون ہے؟ وہ ہے ایسا علم والا، ایسا علم اس کے پاس آ جائے جو اس علم کے اوپر خود بھی عمل کر رہا ہو اور لوگوں کی بھی تربیت کر رہا ہو. ٹھیک ہے، خود بھی عمل کرتا ہے، لوگوں کی بھی تربیت کرتا ہے، خود بھی اللہ کی عظمت کا احساس رکھتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ کی عظمت کو ابھارتا ہے. بعمل عالم، جو کہ لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑنے والا بن جائے، وہ ہوتا ہے ربانی. ٹھیک ہے. کیا پہچان ہوتی ہے اس ربانی کی؟ اس ربانی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہر چیز سے اہم اللہ کی ذات ہوتی ہے. سب سے اہم اس کے لیے اللہ کی ذات ہو جاتی ہے. اللہ اس کا رب ہے، وہ اس کی یاد میں جیتا ہے. ہر چیز میں اس کو اللہ ہی کا دھیان ہوتا ہے. غیر اللہ سے منہ موڑ کے فوکس مسلم حنیف کی طرح یکسو ہو کر، کہتے ہیں نا وَمَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَآتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا. تو رب والا ربانی کون ہوتا ہے؟ جو ہر چیز اللہ کے لیے کرتا ہے. سکھایا نا، قل، ان سے کہیے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو ربانی کے لیے اس کی نمازیں، اس کی قربانیاں، اس کا جینا مرنا کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے. تو وہ ربانی جو لوگوں کو اللہ سے خود بھی اللہ سے جوڑتا ہے، پھر لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کے لیے اس کی نظر میں صرف اللہ ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی یاد میں وہ جیتا ہے. دنیا کی مادی غذائیں وہ کھاتا ضرور ہے، لیکن اصل اس کی روحانی غذا ہوتی ہے جو اس کو اللہ کی یاد میں بسر کر کے ملتی ہے. اور وہ عام آدمی سے نا مختلف ہو جاتا ہے. مختلف کیسے ہو جاتا ہے؟ ظاہریت پہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی دین میں آنے کا مطلب سب سمجھتے ہیں کہ جی شاید ہم برقع پہن لیں گے یا ہم کور کر لیں گے، لبادے اوڑھ لیں گے تو ہم دین والے ہو گئے. مرد سمجھتے ہیں داڑیاں رکھ لی تو جی دین والے ہو گئے. ظاہریت میں ظاہر ہے ہمارے دین میں ظاہریت کے اوپر بھی فوکس کیا گیا ہے، ظاہریت بھی بہت ضروری ہے، لیکن جو ربانی ہے اس کے سب سے پہلے باطن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ وہ اللہ والا بن جاتا ہے. ہر وقت اس کے دل میں اللہ کی یاد، اللہ کی تڑپ، اللہ سے محبت، اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے لیے روکنا، اللہ ہی کے لیے ہر چیز دینا مرنا اس کا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. چاہے ظاہریت میں کچھ آ رہا ہو نہیں، لیکن ظاہریت میں وہ چیزیں تو عبادت بھی بہت ضروری ہیں، لیکن اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. جب آپ ربانی کو دیکھیں گے تو آپ کو اللہ یاد آئے گا. وہ شخص اللہ سے جوڑنے کا ایک ذریعہ، ایک وسیلہ بن جاتا ہے.
لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ اور ایک وسیلہ بنتا ہے. اس کے اندر ریا، نمود و نمائش نہیں ہوتا. شہرت کے لیے وہ کچھ نہیں کرتا. کچھ مل جائے تو اس کو خوشی نہیں ہوتی، اور کچھ چھن جائے تو اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی. اس لیے کہ اس کا تو فوکس آخرت ہوتا ہے، اس کا فوکس تو دنیا ہوتا ہی نہیں. یہ ہے ربانی کی سچ ربانی کی پہچان. ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میرا اجر صرف اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. وہ لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا، کوئی ناموری، کوئی شہرت، کوئی چیز اس کو پسند نہیں کرتی. چکا چون، خود نمائی، یہ چیزیں اس کے اندر سے نکل جاتی ہیں. کیونکہ اس کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ آخرت. اس کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا. اس کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ رب کی خوشنودی. یہ اس کا فوکس بن جاتا ہے. اللہ ہمیں ربانی بناتے. کون کر سکتا ہے یہ ربانی والے کام؟ کون بن سکتا ہے ربانی؟ یو مسلم حنیف یکسو فوکس شخص. مثال دیتی ہوں آپ کو. بچے ہمارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کلاس کے ایگزامز ہو رہے ہیں، تو دو قسم کے بچے ہوتے ہیں. ایک وہ بچہ ہوتا ہے جس کو جو بہت پڑھاکو، اسٹوڈیس، بڑا فوکسڈ ہوتا ہے. اس کا معاملہ دوسرے معاملے سے بچے سے بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. ایک بچہ کیا کرتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے سب کچھ بند کر دیتا ہے. اپنا موبائل بھی بند کر کے رکھ دے گا، کہیں الماری میں چھپا دے گا، آف کر دے گا. ڈسٹریکشن ساری اس کی زندگی سے جو اس کو تنگ کرنے والی ہوں گی نا، وہ سب ختم کر کے وہ ایک کمرے میں بند ہو کے صرف اپنا تیاری کرنا شروع ہو جائے گا. آن دی ادر ہینڈ جو دوسرا بچہ ہے جو نان فوکسڈ ہے، اس کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے پڑھے گا، کتاب اس کے پاس ہوگی، ہر آنے جانے والے پر اس کی نظر ہوگی. کون بول رہا ہے، کس نے بولا، کون آیا، کس نے کیا کیا، اچھا ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں ہے. یہ نان فوکسڈ بچہ ہے. اس کو اپنا مقصد نہیں پتا کہ وہ کیوں پڑھنا چاہ رہا ہے. اس کو نہیں پتا نا یہ کیا اچیو کرے گا، ہے نا. تو مسلم حنیف کیا کرتا ہے؟ وہ فوکسڈ ہوتا ہے. وہ غیر ضروری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی چیز اس کو ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتی. کوئی چیز اس کو اپنی اللہ کی محبت میں الجھانے کا، اللہ کی محبت سے دنیا کی محبت میں الجھانے کا ذریعہ نہیں بن سکتی. اس کو پتا ہے، اس کو اپنا فوکس پتا ہے، اس کو اپنا ٹارگٹ پتا ہے، اس کو اپنا گول پتا ہے کہ اس نے کیا اچیو کرنا ہے. لہٰذا وہ دوسری طرح پڑھے گا. اور وہ بچہ جو ہر طرف دھیان رکھے ہوئے ہے، ساری دنیا کے غم پال کے رکھا ہوا ہے، میں یہ بھی کر لوں، اس کو بھی پتا چل جائے، اس کا بھی پتا چل جائے، نتیجتاً وہ کرے گا کچھ بھی نہیں. وہ کچھ کر ہی نہیں پائے گا. ہم ساری دنیا کے غم پال لیتے ہیں، اس کا بھی پتا کر لیتے ہیں، اس کا بھی پتا کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتا چل جائے، اس کے بھی بارے میں پتا چل جائے، لیکن ہم چونکہ فوکس نہیں ہوتے تو لہٰذا ہم کچھ کر ہی نہیں پاتے. ہماری مثال نا بالکل اس کی طرح کی ہے. بیماری لگی نہیں اور سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں. لگ گئی ہے تو اور مزید پریشان ہو رہے ہیں، کیسے ٹھیک کریں، کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. بھائی بیماری لگائی ہے، لگ گئی ہے، چلو ایک ٹائم پہ ہی جا کے ختم ہوگی نا. آپ نے اس کی دوائی لینی ہے. سوچ سوچ کے تو آپ بیماری کو زیادہ بڑھا دیں گے، لیکن اگر آپ بیماری کی دوا کو کنٹینیوسلی ریگولرلی میڈیسنز لیتے رہیں گے، اینٹی بائیوٹک اپنے ٹائم پر لیں گے، تو وہ بیماری اسی ٹینیور کو پورا کر کے ختم ہو جائے گی اور آپ کو ٹھیک کر دے گی. ایسا ہی ساری باتیں تو نماز میں یاد آتی. دیکھیں بیماری تو اپنے وقت پر ہی جائے گی نا علاج سے، لیکن علاج کرنا ضروری ہے. لہذا کیا کرنا ہے؟ خواہ مخواہ جو ربانی ہوتا ہے وہ آس پاس کی مختلف چیزوں سے پریشان نہیں ہوتا. اس کو پتا ہوتا ہے جس رب نے یہ کام کیا ہے وہ اپنے رب کا حکم ہوگا، کن فیکن ہو جائے گا. جب اس نے کہنا ہے تب وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. تو پھر پریشانی کس بات کی؟ تو ربانی کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی. کسی چیز کو اللہ سکون اور سکینہ عطا فرما دے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. ربانی کو پتا ہوتا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں،
اللہ کو راضی کرنے کے لیے چل رہا ہوں, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے, چاہے میرا نقصان ہوتا ہے, میں اللہ کی رضا پہ چلنے والا عمل کر رہا ہوں, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہوں, لہٰذا وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. بالکل اس بیمار شخص کی طرح جس کو معلوم ہے کہ میں بہترین ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, اسپیشلسٹ کے پاس گیا تھا, اس نے جو مجھے میڈیسن کا نسخہ دیا ہے یہ میں ایز اٹ از لیتا رہوں گا, وقت پر ہی جائے گی میری بیماری, لیکن میرا کام کیا ہے, میں علاج کرتا رہوں. اب 4 لوگ پڑوسی خواتین آ جائیں اور آ کے کہیں میں نے تو فلاں وقت میں یہ کیا تھا, تم یہ بھی کر لو, میں نے تو یہ کیا تھا, چھوڑو یہ دوائی, اس سے کچھ نہیں ہوتا, سائیڈ ایفیکٹ تمہیں زیادہ ہو جائیں گے, رہنے دو, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن ربانی کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جو طریقہ مجھے تو اسپیشلسٹ نے بتایا ہے میں اسی کو عمل کروں گا, اور مجھے پتا ہے کہ آج نہیں تو کل اس کے اس علاج سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو عقل مند کون ہے پھر؟ ربانی, جس کو معلوم ہے کہ میرے رب نے جو طریقے مجھے بتا دیے ہیں آج نہیں تو کل اس نے مجھے فائدہ ہی دینا ہے, کوئی مجھے اس سے نقصان نہیں ہوگا. ٹو ہیلپ ود اینی ون جو کہہ رہا ہے کہ ایسے کرنے سے ایسے ہو جاتا ہے, ویسے ہو جاتا ہے, آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. اب ہم اس طرح سے قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے جیسے اس زمانے میں کیا جاتا تھا. یہ سب چیزیں جو ہے ربانی کو کچھ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہلا سکتی, کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. صحیح, وہ اپنے طریقے پر چلتا ہی رہتا ہے. باقی اللہ کا حکم ہے, جب ہونا ہے وہ آ جائے گی چیز, اس کو سکون ہوتا ہے. آپ ایک شخص کی مثال دوں, اس نے کیا کیا, کشتی میں تھا, کشتی ڈوبنے لگی, وہ کتاب پڑھ رہا تھا قرآن. اب لوگوں نے اس کو کہا کشتی ڈوب رہی ہے بھائی, تم ابھی تک قرآن پڑھ رہے ہو, کتاب پڑھو, اٹھو, اپنی جو ہے وہ جان بچاؤ. اس نے کہا دیکھو بھائی, کشتی تو جب اس نے ڈوبنی ہے وہ ڈوب جائے گی, میں فضول کاموں میں ادھر ادھر الجھ کے اپنا ٹائم کیوں برباد کروں, اتنی دیر مجھے ملی ہے, میں اس میں اللہ کا ذکر کیوں نہ کر لوں. سمجھ آ گئی؟ تو ربانی ایسے مطمئن ہوتا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھیں وہ اپنے مقصد سے کبھی غافل نہیں ہوتا. اس کے سامنے چیز نظر آ رہی ہے, فوکسڈ ہے, اس کو پتا ہے غیر ضروری چیزوں میں وہ اپنے آپ کو انوالو نہیں کرے گا, انڈلج نہیں کرے گا, اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرے گا. بالکل اس بچے کی طرح جو عقل مند ہے, جو انٹیلیجنٹ ہے, جس نے پوزیشن لینی ہے, وہ اپنے آپ کو کمرے میں بھی بند کرے گا, دوسروں سے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا سیکلوڈ کرے گا, اور ساتھ ساتھ وہ اپنی ڈسٹریکشنز کو اٹھا کے کٹ ڈاؤن کر دے گا. موبائل بند کریں گے, بچے کرتے کہ نہیں کرتے, کسی کا فون آئے, نہ کوئی تنگ کرے, نہ میرا ٹائم ویسٹ ہو, فلانا آ جاتا ہے, ایسے ہو جاتا ہے, شادی بیاہ میں جانا ہے, لوگوں کے گھروں میں جانا ہے, وہ اپنی ڈسٹریکشنز کو کٹ ڈاؤن کرتا ہے اور فوکس ہو کر چلنا شروع ہو جاتا ہے. بس یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا. جو لوگ اس نقطے کو سمجھ جاتے ہیں وہ اپنی زندگی میں سفل ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں ربانی بنا دے, اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے وقت کی قدر کریں, اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیں. زندگی کی مہلت عمل تھوڑی سی ملی ہے, اس میں اس وقت تو ربانی بننا ایک جیسے ہمیں خواب لگتا ہے, لیکن اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. صرف فوکسڈ ہونے کی ضرورت ہے, مسلم حنیف بننے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں ربانی بنا دے. ربانی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ لوگ جن کو کتاب اور نبوت دی گئی ہوتی ہے, وہ لوگوں سے جوڑنے کے بجائے, وہ اپنے آپ سے جوڑنے کے بجائے وہ اللہ سے جوڑتے ہیں, خود بھی جوڑتے ہیں اور لوگوں کو بھی جوڑتے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی, اس کے بارے میں آتا ہے کہ نجران کے جب لوگ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو ان کے ساتھ یہود بھی آئے تھے. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ جو ان کا نام تھا محمد بن رافع القرظی, شاید بنو قریظہ سے تھے. وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری ایسی پوجا کریں جیسی نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ, کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کو پوجنے کا حکم دوں. اللہ نے اس کے لیے مجھے نہیں بھیجا اور نہ ہی اس کا مجھے حکم دیا ہے. اس پر یہ آیت اتری تھی
کہ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. وہ تم سے ہرگز یہ نہیں کہے گا ولا یأمرکم، وہ تمہیں ہرگز اس بات کا حکم نہیں دے گا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم ملائکہ کو یا نبیوں کو اپنا رب بنا لو. یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ تو اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل کی تھی. یاد کرو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا، جب اللہ نے پکا وعدہ، میثاق پکے وعدے کو کہتے ہیں کہ اللہ نے جب میثاق لیا تھا کس سے؟ النبیین، نبیوں سے. اللہ تعالیٰ وہ وقت یاد کروا رہے ہیں کہ جب نبیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پکا وعدہ لیا تھا. لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس چیز کی وہ تصدیق کر رہا ہو، لتؤمنن، البتہ تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا، اس نبی پر ضرور ایمان لانا ہوگا، بہ ولتنصرنہ، اور البتہ ضرور تمہیں اس نبی کی مدد بھی کرنی ہوگی. قال اقررتم، کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم اس پر ایک بھاری عہد کی ذمہ داری اٹھاتے ہو یہ عہد کر کے. قالوا، تو سب نے کہا اقررنا، اے ہمارے رب ہم اس کا اقرار کرتے. قالا، پھر اللہ نے کہا فاشہدوا، بس گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. کب ہوا تھا ایسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا؟ یہ وعدہ الست کا موقع ہے. ہاں جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ارواح کو بنا لیا تھا تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جسم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عالم ارواح میں اللہ نے ان سے عہد لیا تھا جس کو عہد الست کہا جاتا ہے. اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ تو قالوا، سب نے کہا بلا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں عہد لیا تھا؟ تاکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اور اس عہد کی وجہ سے تمام بنی نوع انسان اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، چاہے اس کو ایکسپٹ دنیا میں کریں یا نہ کریں. اللہ نے کہہ دیا ہے، دل کے اندر یہ بات کہتے ہیں نا کہ انگرین کر دیے، بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے، ہمارے اندر راسخ کی ہوئی ہے کہ ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء سے بھی عہد لیا تھا. مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نامینیٹ کرنا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے بھی عہد لیا تھا. ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا تھا کہ کانا نبیًا وَأَنَا، جو میں نبی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جبکہ آدم کی روح اس کے جسم، آدم اپنی روح اور جسم کے درمیان تھا. آدم بین الجسدی والروح، اس طرح سے کچھ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم اپنی روح اور جسم کے درمیان تھا، بھی یعنی اس کو بنایا نہیں گیا تھا، اس وقت اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا. حضرت ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ آپ کو نبی کب بنایا گیا تھا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہلے جو ہے وہ تخلیق کر دیا تھا. تخلیق سب سے پہلے کیے گئے، بھیجے سب سے آخر میں گئے. تو تب درمیان میں بھیجنے جانے والے نبیوں کو جو اللہ نے بھیجنا تھا، تو سب کو اللہ نے وہاں پر پھر ان سے بھی ایک عہد لیا تھا کہ تم بعد میں آنے والے نبی جو ہوں گے، یعنی جو بعد میں جو بھی نبی آئے گا، اس کے بعد آنے والا جو نبی ہوگا وہ پچھلے آنے والے نبی کی کو مانے گا بھی، اس کے اوپر نازل کی گئی جو احکامات ہوں گے ان کو مانے گا بھی، ان کو بھی مانے گا، اور ان کی نبی کی مدد اور تائید بھی کرے گا.
کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں 2 3 نبی اور اس سے زیادہ نبی بھی مبعوث کیے تھے. ٹھیک ہے, جیسے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ ایک ہی ٹائم فریم میں 2 مختلف جگہوں پر اپنی اپنی وہ کر رہے تھے تصدیق. ہم نے بھی پیچھے پڑھ کر آئے نا کہ وہ اس کا اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا جب یہ حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی گئی تھی. تو گویا بعد میں آنے والے نبیوں نے پہلے آنے والے نبیوں کو ماننا بھی ہے, ان کی کتابوں کو بھی تسلیم کرنا ہے اور ان کی مدد اور تائید بھی کرنی ہے. سارے نبیوں نے کہہ دیا تھا, اللہ تعالیٰ سے میثاق لے لیا, واحد پکا وعدہ کر لیا کہ ہم ایسے کریں گے. جب انبیاء نے کیا تو انبیاء کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو ان کی امتیں تھیں وہ بھی پھر باؤنڈ تھی کہ وہ بھی کیا کریں گی, وہ اپنے نبیوں کی بات کو مانیں گی اور فالو کر کے چلیں گی. اور یہاں پر کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بات کہی گئی ہے کہ جتنے بھی نبی آ چکے ہوں گے ان سب نے جب آخری نبی الزمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے جائیں گے تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ہے, ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. تو اس حوالے سے تمام کے تمام یہود اور نصارہ اس بات پر باؤنڈ ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. یہ بات ان کی کتابوں میں بھی لکھی گئی ہے. اگر وہ اس حوالے سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, ان کی تائید اور نصرت نہیں کرتے, تو وہ تو اپنی کتاب پر ایمان نہیں لا رہے, وہ تو اپنی کتاب کے اوپر ایمان نہیں لا رہے, ہے نا. تو وہ باؤنڈ ہے کہ انہوں نے ماننا ہی ماننا ہے اور نہ صرف ماننا ہے بلکہ ان کی مدد بھی کرنی ہے. اللہ فرماتے ہیں قال اقررتم, کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ اللہ نے پوچھا واخذتم علی ذلکم اسری, اور تم اس پر بھاری بوجھ کی ذمہ داری اٹھاتے ہو. قالوا اقررنا, سب نے کیا کہا؟ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. قالا, تو اللہ نے فرمایا فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین, بس گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں. سمجھ آ گئی؟ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے جو بھی یہود اور نصارہ میں سے میرے بارے میں سن لے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنمی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو ان کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا, ان پر ایمان لانا ضروری ہے. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا. تو اب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ سے بھیجا جائے گا. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو ان پر انجیل آئی تھی, لیکن اب جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو ان پر لازم ہے کہ وہ کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائیں, ان کی مدد بھی کریں. اسی لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا جائے گا اور وہ اتریں گے سفید مینار دمشق کی سفید مینارے والی مسجد پر, تو ان کو امام بلائے گا کہ آپ آئیں, تو وہ کیا کریں گے؟ اشارے سے کہیں گے تم نماز پڑھاؤ, اور وہ پیچھے ان کی نماز ادا کریں گے. گویا اس بات کا ثبوت دے دیں گے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لایا ہوں اور ان کی مدد بھی کر رہا ہوں. تو وہ اب امت تو پھر تو سب مسلمان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو اس آیت کا میں نے ایکسپلین کرنا تھا اور بھی اس کے بارے میں پروف دینا تھا کہ یہ ہر نبی پہ لازم ہے, یہ وہ عہد اللہ سے کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی کرسچنز کو تو یہ نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ کے, ہاں ابھی کرسچنز کو تو نہیں پتا, لیکن جب وہ آئیں گے, ہاں جی یہ پتا ہے, لیکن جب وہ آئیں گے تو وہ یہ کام کریں گے اپنے اس عہد کی وجہ سے, اور جب وہ کام کریں گے تو تمام کے تمام عیسائی بھی پھر سب مسلمان اسلام مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کر لیں گے. آخری نبی یہودی عالم ہے تو ان کو تو یہ بات کی پھر خبر ہے جو صحیح ہے, ان کی جو صحیح ہے نا ان کو سب چیزوں کی خبر ہے, لیکن اللہ نے ابھی تو وہاں کے غلط ٹیکٹکس بتائی ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور انہیں اس بات کا علم ہے اور وہ پھر بھی جھوٹ کرتے ہیں, جان بوجھ کے کرتے ہیں. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, پس جو اس کے بعد پھر جائے
تو پھر یہی لوگ فاسق ہیں. فسقہ کہتے ہیں پھٹنے کو. جیسے پھول اپنی کلی میں سے پھاڑ کے نکلتا ہے نا, تو یہ جو پھر جائے گا ان باتوں سے, پھر وہ کیا ہو جائیں گے؟ فاسق ہو جائیں گے. وہ نافرمانی میں حدیں پھاڑ دیتے والے لوگ ہیں, کیونکہ اللہ سے عہد کر کے جو توڑتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے. افغیر دین اللہ یبغون, کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, اور اسی کے لیے ہے اسلم ہوئی بھی, یعنی کہ فرما بردار ہو گئی ہے ساری کی ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں, زمین میں ہیں, چاہے وہ چاہے چاہے وہ نہ چاہے, خوشی سے ہو یا باکراہت. کیا ہو گئی ہیں؟ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ اللہ کے لیے فرما بردار ہو گئی ہیں, کیونکہ اسی کی طرف تمام چیزوں نے لوٹنا ہے. جب ہر چیز خوشی سے ہو یا باکراہت ہو, چاروں ناچار اللہ کی اطاعت میں فرما برداری کر ہی رہی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے, تو اے حضرت انسان, تو بھی اللہ کے آگے جھک جا, تو بھی اللہ کی فرما برداری میں آ جا, چاہے چاہے نہ چاہے, چاہے دل کرے چاہے دل نہ کرے. طوعاً وکرہاً کہا جا رہا ہے نا, چاہے خوشی سے کرو چاہے باکراہت. جب ہر چیز کر رہی ہے, چاہے خوشی سے کرنا پڑ رہا ہے چاہے باکراہت کرنا پڑ رہا ہے, اللہ کی طرف جب لوٹنا ہی لوٹنا ہے, تو پھر کیوں نہ ہم اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو سونپ دیں, چاہے دل کرے چاہے نہ کرے. چاہے چادر لے کے برقع پہن کے باہر جانے کو دل نہ بھی کرے تو پہن کے جانا چاہیے, جانا پڑے گا. کئی چیزیں جو ہمارا دل نہیں کرتا, قرآن کے احکامات میں ہمارا دل نہیں کرتا, ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ایسے کریں. کئی لوگوں کو ہوتا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ سود کیوں نہ لیں, بھائی ایسے کر لیں ویسے کر لیں. تمہیں برا لگ رہا ہے لیکن پھر بھی تمہیں اللہ کا حکم ہے تو کرنا پڑے گا. اس طرح دنیا کی جتنی بھی چیزیں اللہ نے زمین آسمان میں بنائی ہے, ہر ایک کا دل نہیں چاہ رہا کہ وہ کرے, لیکن پھر بھی وہ کر رہی ہے, کیونکہ اس کو یہ مجبوری ہے, یہ کرنا ہی کرنا ہے, اپنی آپ کو اللہ کی اطاعت میں سونپنا ہی سونپنا ہے. ہمارے بچے ہوتے ہیں, کئی چیزیں ان کو اچھی نہیں لگتی ماؤں کی, کہیں بھی ان کو نہیں اچھا لگتا امی کیوں کہہ رہی ہے. کل میری کزن آئی ہوئی تھی, وہ مجھے کہنے لگی کہ میں نے سورہ ملک کا کورس کر لیا ہے, تو میں نے اس میں بڑے اچھے نمبر لیے ہیں, اور 4 اس طرح تھا, اور وہ بڑے بتا رہی تھی. تو مجھے کہنے لگی جب میں چھوٹی سی تھی تو میری امی مجھے میری دادی کے ساتھ قرآن کی کلاسز میں بھیج دیتی تھی, اور مجھے بڑا ہی غصہ آتا تھا, اور مجھے زبردستی بھیجتی تھی. اور آج مجھے ان قرآن کلاسز میں جانے کا اثر اپنے اندر نظر آتا ہے, کیونکہ وہ چیزیں جو ہم نے سنی تھی اس بچپن میں آج نکل نکل کے خود بخود آتی ہیں, آپ کی ایک سوچ بنتی ہے. چاہے باکراہت کرنی پڑے, اللہ کا حکم ہے کرنا ہے تو پھر کرنا ہے نا. جو ماں باپ چیزیں کہتے ہیں وہ بچپن میں بری لگتی ہیں, دل نہیں چاہتا, لیکن کرنی ہے. تو بڑے ہو کر بھی کئی سے کام ایسے ہیں جو ہمارا دل نہیں کرتا, یا کیا ہے ہر وقت ہمارا نہیں بھی تو دل چاہتا ہے کہ ہم بھی تو کھلے اس طرح سے پھریں جس طرح سب پھرتے ہیں. ہوتا ہے نا, لڑکیوں کو بہت زیادہ یہ ہوتا ہے. میں جب چھوٹی تھی تو میرا تو بہت بڑا ہوتا تھا, یار اللہ میاں نے ہم کو کہا ہے اس طرح سے پردہ کر کے نکلو, اور ایسے نہیں نکل سکتے ہم, لیکن کرنا ہے, دل نہیں بھی چاہ رہا پھر بھی کرنا ہے. تو بس اللہ نے کہا نہیں بھی دل چاہ رہا کرو, اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے آؤ گے تو بس جب پلٹ کے اس کے پاس جانا ہے تو پھر کیوں نہ کر لیں. نہیں بھی دل چاہ رہا تو کر لو. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مفہوم ہے حدیث کا کہ میں نہ میں یہ کروں گا نہ میں وہ کروں گا, نہ مطلب صرف نماز پڑھوں گا, نہ میں زکوٰۃ دوں گا, نہ میں روزہ رکھوں گا, نہ میں فلاں کروں گا, نہ یہ کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مت کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو یہ تو ارکان اسلام ہے, یہ تو بنیاد ہے ہمارے اسلام کی, آپ فرائض آپ نے اس کو کیسے اس کی چھٹی دے دی اور اجازت دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے تو دو اس کو اسلام میں, جب وہ آئے گا اور دین کی حلاوت کو محسوس کرے گا خود بخود اس کا دل کرنے لگے گا کہ وہ کرے. تو نہیں بھی دل چاہ رہا تھا تو اب آنے تو دیا, آتے گئے اور سورہ ملک کا کورس کر کے بیٹھ گئے. سبحان اللہ ہے نا. تو ہمیشہ اپنے آپ کو ایسے ہی رکھیں, ایک حکم ہے جب سن لیا نہیں بھی دل چاہ رہا کرنا ہے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے.
خود بخود اس کا دل چاہنے لگے گا. سورہ ملک کا کورس کیا ہے؟ بس وہ ترجمے سے وہ کہیں پہ کوئی کروا رہا تھا نا تو انہوں نے پھر کر لیا تھا ترجمہ تفسیر وغیرہ سے. کل اب اللہ طریقہ سکھا رہے مجھے اور آپ کو. اللہ فرما رہے کہو کرنا ہے تو یہ کرنا ہے تم نے. آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. وما انزل علینا اور اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو اوپر ہمارے نازل کیا گیا ہے. کیا نازل کیا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کتاب کو. یعنی ہم اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں اور اس کو نبی اور قرآن پر بھی ایمان لائے ہیں. وما انزل علی ابراہیم اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، و اسماعیل پر، و اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرے نبیوں کو ان کی رب کی جانب سے. اللہ نے کہا تمام کے اوپر ایمان لے کے آ جائیں. مجھے اور آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ صرف ہم کس پر ایمان لائے ہیں، انزل علینا کہ جو ہمارے اوپر نبی پر اور قرآن جو ہے اتارا گیا ہم صرف ان پر ایمان لائے ہیں. نہیں، اللہ نے کہا سب پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے، کیونکہ تمہارے سے پہلے جتنے انبیاء آ چکے تھے، جتنی کتابیں آ چکی تھی، جتنی شریعت، جتنے صحف آ چکے تھے، ان سب پر اب میرا اور آپ کا ایمان لانا ضروری ہے. لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور کہو کہ ہم مسلم فرما بردار ہیں. یہ طریقہ مجھے اور آپ کو سکھایا گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو کیا کرنا ہے؟ تمام کتب آسمانیوں کو بھی ماننا ہے، تمام نبیوں پر بھی ایمان لانا ہے، کسی کے درمیان تفریق نہیں کرنی. کون بڑا تھا، کون چھوٹا تھا، کون ایسا تھا، کون ویسا نہیں، سب پر ایمان لانا ہے. اور اپنے آپ کو کیا کہنا ہے؟ ہم فرما بردار ہیں. ہم صرف اور صرف کیا ہیں؟ مسلم ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں. یہی طریقہ ہے جو سکھایا گیا ہے اور یہی وہ طریقہ ہے دین کا جو سکھا دیا گیا ہے، کیونکہ یہی طریقہ اللہ نے دین کا، ضابطۂ حیات کا، زندگی گزارنے کا، شریعت کا تمام اللہ تعالیٰ نے دنیا جب سے بنی تمام انبیاء پر ایک ہی طریقہ رکھا تھا. پیچھے پڑا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین، ضابطۂ حیات، موڈ آف لائف، کوڈ آف ایتھکس، زندگی گزارنے کا طریقہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام. ہم سب کو مانتے ہیں، سب کو اللہ نے ایک ہی طریقہ سکھایا تھا اور اس میں کیا تھا؟ اللہ کی بندگی کرنا ہے، طاغوت کی بندگی سے بچنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک کی نماز کا طریقہ، کسی کے روزے کا طریقہ، کسی کا یہ طریقہ، وہ منہاج مختلف تھے لیکن اصل اصول سب کے ایک ہی تھے. شریعت میں جو 10 کمانڈمنٹس ہم نے دیکھے، آگے بھی پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے جو ان کے احکامات تھے ہمارے بھی ویسے ہی احکامات ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ پس وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم. یہ آیت جھنجھوڑ رہی ہے مجھے اور آپ کو اور سوچنے پر مجبور کر رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اور آپ اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ زندگی چاہتے ہو، کوئی اور ضابطۂ حیات کے منتظر ہو، کسی اور کی چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہو. پہننا، اوڑھنا، خوشی غمی کے تہوار، سیاست، معیشت، معاشرت، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لباس، بول چال، چال ڈھال، سب ایسا تو نہیں کہ ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کسی اور کے دین کو زیادہ بہتر سمجھتے ہو اور اسی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہو اور اسی کے پیچھے لگے اور ان کو زیادہ بہتر سمجھ رہے ہو. اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. آج اپنے دین کے علاوہ دوسری تمام ادیان کی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں.
حقیقت ہے یہ. ان کی رنگولیاں، ان کی بسنت، ان کے سنگیت، ان کے ہولیاں وہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں. ہیلووین اور ویلنٹائن اور فلانا اور کرسمس اور گڈ فرائیڈے، اور ہمیں ان کے زیادہ نہیں پسند. اپنے دین کے علاوہ ہم ان کی چیزوں کو فالو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جیسا پہننا چاہتے ہیں، ان کے جیسا رہنا چاہتے ہیں، ان کے جیسا کھانا چاہتے ہیں، ان کے جیسے تہوار چاہتے ہیں. شیطان نے سجا اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا، یاد رکھیے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی منمانی کے طریقے چاہتے ہوں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہو. اپنا اپنا محاسبہ کر لیں. مجھے تو یہ ٹھیک نہیں لگتا، میں تو اس کو ایسے ہی کروں. اپنی منمانی تو نہیں چاہتے ہم، طوعاً یا کرہن، خوشی سے کرنا ہے یا کراہت سے کرنا ہے، مجبوری سے کرنا ہے یا ناگواری سے کرنا ہے یا ہیپیلی کرنا ہے، کرنا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے. اللہ نے بتا دیا ہے، ورنہ کیا ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ بِالْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں صرف اور صرف خسارہ رہ جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے وہ عمل کیا جس کا اس کو حکم نہیں دیا گیا تو وہ رد کر دیا جائے گا. اللہ ہمیں عمل متقبلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیف یہدی اللہ قوما، کس طرح ہدایت دے گا اللہ کسی قوم کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد. یعنی اللہ ایسے لوگوں کو جن کو ایمان لانے کے بعد وہ کفر کر بیٹھے، اللہ ان کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، جبکہ وہ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہے، حق ہے. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں. ہر چیز دیکھنے، ظاہری طور پر مان لینے اور اس کی گواہی دینے کے باوجود بھی ایمان لانے کے بعد، مان لینے کے بعد کفر میں چلے جانے والے کو اللہ فرماتا ہے کیسے وہ ہدایت دے گا. یہ جو کفار تھے، یہود و نصارہ تھے، یہ کیا ان کے بارے میں آتا ہے قرآن میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. تو وہ تو ہر چیز دیکھ چکے تھے، کہاں اتر رہی ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، کتنے وہ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب چیزیں دیکھ چکے تھے. ان کو معلوم تھا کہ نبی حق پر ہے، اور حق ہے، یہ نبی ہے، یہ صادق اور امین ہے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ایون ابو جہل نے کہہ دیا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن میں مان کر نہیں دوں گا. میں جانتا ہوں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن میں مان کر نہیں دوں گا. اگر میں مان گیا، ان کی سپریمیسی کو ایکسپٹ کر لیا، تسلیم کر لیا، تو پھر ہم تو جو ہے وہ ہماری تو سرداری چلی جائے گی، ہم تو نیچے ہو جائیں گے بنو ہاشم سے. اس وجہ سے وہ مان نہیں رہا تھا. اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ایمان کے بعد کفر میں پلٹنے سے ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرما لے. آج میرے اور آپ کے پاس ہر چیز آیا ہے، ہر چیز ظاہر ہے. قرآن کو ہم بینات سے مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث ہمارے پاس ذخیرے کے طور پر موجود ہیں. تمام علم آ جانے کے بعد بھی اگر ہم اپنے ایمان سے کفر کی طرف چلے جائیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پھر ہمیں ہدایت دے گا. پھر اللہ کی ہدایت یافتہ لوگوں میں وہ شامل نہیں ہوتے. اللہ فرماتا ہے اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ بدلہ ان کا کیا ہے کہ اوپر اللہ کی ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی بھی اس کے اوپر لعنت ہوگی. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے.
جو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے گی، اور جس سے اللہ کی رحمت چھن گئی وہ شخص پہ جنت میں نہیں جا سکتا. ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی لعنت ہوگی، اور وہ پھر جب لعنت ملے گی تو جنت میں تو جا نہیں سکیں گے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس لعنت زدہ عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. اللہم لا تجعلنا منہم الا الذین تابوا. اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. من بعد ذالک، اس چیز کے بعد، اس عمل کے بعد کہ وہ ایمان لائے تھے اور پھر وہ کفر یا اعمال میں پڑ گئے تھے. ساری چیزوں کو جاننے بوجھنے کے باوجود ان سے غلطیاں ہو گئی تھی. اللہ فرماتا ہے اگر وہ اس بات کے بعد توبہ کر لیں گے، وہ اصلاحو، اور اپنی اصلاح کر لیں گے، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ غفور الرحیم ہو جائے گا، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. لہٰذا اس غفور الرحیم کی بخشش اور رحمت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے پھر؟ کہ اللہ سے توبہ، تائب، استغفار کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لی جائے. توبہ وہی قبول ہوگی جس کے اندر اصلاح کا ایلیمنٹ ہوگا. توبہ کرتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. توبہ وہی قبول ہوگی جس کے اندر اصلاح کا معاملہ ہوگا. اصلاح میں ایک قدم بڑھانا ہمارا رویہ ہونا چاہیے، پھر 10 اللہ بڑھائے گا. لہذا اصلاح کا معاملہ کرنے والے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہو جاتا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، لیکن وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر میں چلے گئے، انکار کر دیا انہوں نے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ان سے قبول نہیں کی جائے گی، ہرگز بھی اللہ پھر ان سے توبہ قبول نہیں کرے گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ، اور وہ لوگ گمراہ ہیں، پکے گمراہ. 60 لوگ آئے تھے نجران کے وفد کے ساتھ، 60 لوگ، کوئی بھی اسلام نہیں قبول کر کے گیا، سب کے سب واپس چلے گئے. مباہلہ تک کر لیا گیا، ہر چیز جان کے پہچان گئے، مانے نہیں، واپس چلے گئے. پھر 2 لوگ پلٹ کر آئے اور آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام قبول کیا، حق کو پہچان لیا، اور حق کے بعد جب پہچان لینے کے بعد قبول نہ کیا جائے تو یہ بدترین جرم ہے. اللہ نے کہا کہ اب پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو پھر ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اور وہ لوگ پکے گمراہ ہیں. صرف 2 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور پھر انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ کیا ہو گیا ان کے لیے؟ غفور الرحیم ہو گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے انسان کو، اور اللہ اس عقل کو بار بار جھنجھوڑنے کے لیے ہمیں مختلف چیزیں دکھاتا ہے، بتاتا ہے. عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کی باتوں کے آگے اپنی ضد و ڈھٹائی کو پیچھے کر کے حق کو مان لے، وہ ہے عقل مند. اللہ ہمیں سیانہ، سمجھدار، اولو الالباب، عقل مند لوگوں میں شامل فرما لے. اللہ آج بھی کوئی ضد ڈٹائی ہمارے اندر اگر موجود ہے احکامات الہیہ ماننے کے لیے، تو اللہ ان کو ہمارے اندر سے نکال پھینکنے میں ہماری مدد فرما دے. یہ بدترین جرم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وہ ماتو، اور وہ مر گئے، وہ ہم کفارون، اور وہ انکار ہی کی حالت میں تھے، یعنی انکار کی حالت میں ہی وہ مر گئے. فلن یقبل من احدہم، پس ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا کسی ایک سے بھی ان میں سے، ملء الارض ذہبا، زمین بھر کر بھی سونا،
वलौ इफ्तदा बिही, चाहे वो उसको फिदिये में देना चाहे, अगरचे वो जमीन भर सोना भी अजाब इलाही से बचने के लिए फिदिये में देने के लिए तैयार हो कि मुझे इस जमीन भर सोने के बदले में इस अजाब से छुटकारा मिल जाए, फलन युक़बला, अल्लाह ने कह दिया हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। किस शख्स से? जो काफिर रहकर काफिर ही मर जाए। अल्लाह ईमान की हालत में मौत अता फरमाना। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला गमरातिल मौत व अला सकरातिल मौत। अल्लाह सकरातुल मौत के वक्त अल्लाह हमारा हामी और नासिर बन जाना। अल्लाह शैतान के हरबे में फंसने से हमको महफूज फरमा के अल्लाह उस वक्त हमारी ज़बानों पे कलमा तैयबा को जारी कर दे। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, ये वो लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनके लिए कोई मददगार नहीं होगा। किनके लिए? जो कुफ्र की हालत में ही जान दे देंगे, जो भी वो अजाब से बचने के लिए देना चाहेंगे क़यामत में, जमीन भर सोना भी अगर वो देना चाहेंगे, अल्लाह कह रहा नहीं, अब उनसे कबूल नहीं किया जाएगा कि मेरी जान छुट जाए। नहीं, अल्लाह ताला उनको अजाब में ही रखेंगे, उनको उस वक्त कोई उनका मददगार भी नहीं होगा। अल्लाह हमें ईमान की हालत में दुनिया से लेके जाना। अल्लाह हमारी औलादों को भी ईमान की हालत में लेके जाना। अल्लाह हमारे शौहरों को भी, हमारे घर वालों को, बहन भाइयों को, अल्लाह हमारे वालिदैन सबको ईमान की हालत में ही दुनिया से लेकर अपने पास लेके जाइएगा। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। चौथा सिपारा शुरू हो रहा है। ये आयत हम आज करेंगे बस। पहली ही आयत चौथे सिपारे की, लन तनालुल बिर्रा, हरगिज नहीं तुम पहुंच सकते, तनालु तुम पहुंच सकते, अल बिर्रा नेकी को, बारारा बिर उस नेकी को कहते हैं जो वसी पैमाने पे की जाती है। टू मच नेकियां, एवरी सॉर्ट ऑफ नेकी, हर तरह की नेकी। अल्लाह ने कहा तुम हरगिज वसी पैमाने पर नेकी नहीं कर सकते। मैं और आप तो नेक बनना चाहते हैं। हम तो आए ही यहाँ पर इसलिए कि हमें नेक बनने के तरीके आ जाएं, हम नेक बन जाएं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाएं, नेकियां करना शुरू हो जाएं, हर तरह की नेकी हमसे होना शुरू हो जाए। हम सब इसीलिए आते हैं ना यहाँ पर कि हमें वो तरीके पता चल जाए। अल्लाह ने कहा तुम हरगिज उस नेकी को नहीं पहुंच सकते जो नवसी पैमाने पे की जाती है। आगे प्री रेक्विजिट बताया जा रहा है, हत्ता यहां तक के, यानी कि एक अमल है जो तुम ऐसे नहीं कर सकोगे जब तक कि तुम उसके प्री रेक्विजिट को ना पूरा कर दो। बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम मेडिकल कॉलेज में जाना होता है तो हमें खास किस्म के नंबर्स लेना जरूरी होता है, हमें प्री मेडिकल पढ़ना होता है, हमें उतने नंबरों को अचीव करना होता है। आर्ट्स वाला स्टूडेंट तो कभी भी नहीं मेडिकल में जा सकता ना। तो मेडिकल में जाने के लिए जिस तरह से प्री मेडिकल को पढ़ना जरूरी होता है, इस तरह वसी पैमाने पर नेकियां करने के लिए भी किसी प्री रिक्विजिट को अचीव करना जरूरी है, जो अल्लाह ताला यहाँ पर हमें बता रहे हैं। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वसी पैमाने पर नेकियां करने का तरीका और अंदाज मुझे और आपको सिखाया है। वो प्री रिक्विजिट क्या है? हत्ता तुनफिकू, यहाँ तक कि तुम खर्च करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम खर्च करो अम्वालकुम, मालों को खर्च करो। अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि कसीरन अम्वालकुम, बहुत ज्यादा माल खर्च करो। अल्लाह ने तो नहीं कहा। अल्लाह ने क्या कहा? हत्ता तुनफिकू, यानी कुछ खर्च करना है, खर्च करने के लिए कहा है। तो ये खर्च करने से हम ज्यादा नेकियां कैसे कर सकेंगे? क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है खर्च करने से नेकियां करने का? देखिए बात दरअसल ये है कि जब भी एक इंसान अपनी जेब में से कुछ निकालता है, माल निकालता है, या अपने तिजोरी में से खजाना निकाल के देता है, तो बेसिकली वो जो दे रहा होता है, वो जब निकाल रहा होता है, तो सिर्फ वो माल या खजाना नहीं निकाल रहा होता, बल्कि उसके निकालने से
اس کے دل میں سے اس مال کی محبت نکل رہی ہوتی ہے نا. اس مال کی محبت کو نکلنے سے آپ کی صرف مال کی محبت نہیں نکلتی بلکہ دنیا کی محبت بھی نکلتی ہے. اس حرص نکلتا ہے, طمع نکلتا ہے, لالچ نکلتا ہے, بخل ختم ہوتا ہے, ہوس ختم ہوتی ہے, حرص نکلتا ہے. کتنی برائیاں ہیں جو صرف ایک چیز کو نکال دینے سے نکل رہی ہیں. تو ہمارے دلوں کے اندر سے جو اتنی غلاظت اور جو برائیاں ہیں, جو دل کی بیماریاں ہیں, یہ نکل رہی ہیں اس ایک خرچ کرنے سے. اس چیز کی محبت جو ہمارے دل میں بیٹھی ہے, جو مال کی محبت جو ہم نکال کے دے رہے ہیں, بھی صرف مال ہی کو لے لیں یہاں پر. اگر جب ہم مال نکال کے دے رہے ہوتے ہیں, صرف مال ہی نکال کے دے رہے ہوتے ہیں, یہ سب بھی اپنے دل سے نکال کے دے رہے ہوتے ہیں, چاہے ہم نے نیت نہ کی ہو. وہ جا رہا ہے آپ کے ہاتھ سے. اور دیکھیے ہمارا دل ایک ہی دل ہے. اس دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا تھا تقوی ہونا. دل میں کیا ہوتا ہے؟ تقوی, اللہ کی خوف, اللہ کی محبت. اب اس دل کے اندر تو ہو بیماریاں. تو اس دل اتنا سے دل ہے, اگر اتنا کچھ ہم نے بیماریوں کی صورت میں اس کے اندر بھر کے رکھا ہے, حب جاہ بھی ہے, حب مال بھی ہے, حرص بھی ہے, طمع, لالچ, اسی سے بغض, حسد, جلن, تکبر, سب کچھ ہمارے اندر اس مال کی وجہ سے آتا ہے. تو اب یہ سب اسے دل بھرا ہوگا تو پھر اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کا تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ تو جب یہ نکالیں گے تو جگہ بنے گی اللہ کی محبت اور اللہ کا تقویٰ آنے کی. تو صرف انفقو سے معاملہ یہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ انسان کے دل میں اللہ کا تقویٰ اور اللہ کی محبت جڑ پکڑنا شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ. اللہ نے کہا تم وسیع پیمانے پر نیکی کرنا چاہتے ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم خرچ کرنا شروع نہ کر دو. تو جب خرچ کرنا شروع ہوں گے تو اللہ کی محبت آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جائے گی. اب یہاں پہ تو بات ہی محبتوں کی ہو رہی ہے. اللہ کی محبت چاہیے تو وہ ایسے تو نہیں ملے گی. اللہ نے کہا کثیرن نہیں کہا, حتی تنفقوا کثیرن اموالکم. اللہ کو کوانٹٹی تو چاہیے ہی نہیں. اللہ کو کیا چاہیے؟ کوالٹی. لہذا اللہ نے کہا اس میں سے خرچ کرو مما تحبون, جو تمہیں محبوب ہے, جو تمہیں محبت ہے نا جن چیزوں سے, وہ خرچ کرنی ہے. اب تمہیں پسند ہی نہیں ہے چیز اور تم دیے جا رہے ہو تو دو, بے شک اس سے کچھ نہیں ہونا. اللہ کو اگر اللہ کی محبت چاہیے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ محبوب چیز دینی ہوگی. مما تحبون میں سے خرچ کرنا پڑے گا. اگر ہمیں چاہیے کہ ہم وسیع پیمانے پر نیکیاں کرنا شروع ہو جائیں, ہم حقوق اللہ بھی کریں, حقوق العباد بھی کریں, ہم معاملات بھی کریں, عبادات بھی کریں, اخلاقیات بھی ہمارے بہترین ہو جائیں, ہماری معیشت معاشرت کے معاملات بھی بہترین ہو جائیں, تو پھر اللہ نے کہا مما تحبون کرنا پڑے گا. وسیع پیمانے پر نیکیاں کرنے کے لیے خرچ اس میں سے کرنا پڑے گا جو تمہیں محبوب ہے. کیا چیزیں محبوب ہوتی ہیں ہم کو؟ پیچھے پڑھ کر آئے نا, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ نے مسین کر دیا, دلوں میں محبت ڈال دی انسانوں کے لیے. کس کی؟ من النساء, عورتیں, والبنین, بیٹے, والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, سونے چاندی کے ڈھیر, والخیل المسومہ, اور تمہارے نشان زدہ گھوڑے یا سواریاں تمہیں اچھی لگتی نا, گاڑیاں بڑی بڑی, اور والخیل المسومۃ والانعام والحرث, اور یہ کھیتیاں اور مویشی. انعام مویشیوں کو کہتے ہیں, اور پھر یہ جو تمہاری جو بہت بڑے بڑے جائیدادیں اور سب چیزیں نا, اور تمہاری کھیتیاں, یہ سب تمہیں بہت محبوب ہے. اللہ نے ایک اور جگہ کہا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, وہ جو گھر جو ہے نا جو تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں. پھر انسان کو اور کس چیز کی محبت ہوتی ہے؟
عہدے کی محبت ہوتی ہے، حب جاہ، مجھے شہرت مل جائے، ناموری ہو جائے. پھر انسان کو اپنا ٹیلنٹ بہت اچھا لگتا ہے، بھائی اس سے محبت ہوتی ہے. میں گاتی بڑا اچھا ہوں، میں نے اپنے اس ٹیلنٹ کو استعمال کرنا ہے. میں فلاں چیز بڑا اچھا کرتی ہوں، میں آرٹ میری بڑی اچھی ہے، میں یہ تصویریں بڑی اچھی بناتی ہوں. ہوتا ہے نا، ہر کسی کو اللہ نے ٹیلنٹ سے نوازا ہے اور اس کو وہ اپنا ٹیلنٹ اچھا لگتا ہے. ہر انسان کو پتا ہے کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے اور مجھے وہ ٹیلنٹ اپنا بہت پسند. میں کپڑے بہت اچھے سیتی ہوں، میں ڈیزائن بہت اچھے کرتی ہوں، میں ڈیکوریٹ بہت اچھا کرتی ہوں، میں پگاتی بہت اچھا ہوں، میں لکھتی بہت اچھا ہوں. تو مختلف لوگوں کی مختلف ٹیلنٹس ہیں، صلاحیت وہ اس کو بڑی محبوب ہوتی ہے. آج تو ٹائم از منی، وقت ہی نہیں کسی کے پاس. لوگ کہتے ہیں جو بہت فاسٹ لائف گزارتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بس کام کی بات کرو، نہیں تو بس جاؤ، میرے پاس زیادہ فالتو ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنے اس وقت میں بہت کچھ کرنا ہے. آج وقت نہیں ہے کسی کے پاس دوسرے کو دینے کے لیے، اس وقت میں وہ پیسہ کمانے کے چکروں میں پڑا ہے. آج وقت بہت عزیز ہے لوگوں کو، اس سے محبت ہے لوگوں کو. پھر انسان کو اپنی نیند بڑی پیاری ہوتی ہے. نیند بھی نہیں آپ قربان کر سکتے، نیند نہیں نا چھوڑتا کوئی. نیند تو وہ کہہ رہی سولی پر بھی آتی تھی، ویسے مجھے بھی آ جاتی ہے، آپس کی بات. لیکن کیا ہے، آپ کو بہت عزیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جب تک کہ تم چیز کے تم محبت رکھتے ہو وہ تم خرچ نہیں کر دیتے اللہ کی راہ میں، تب تک تم نیک نہیں بن سکتے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہوگا. تو آپ دیکھیے کیا کیا چیزیں ہیں نا جن کی محبت ہمارے دلوں میں رچی بسی ہے، گھر کر گئی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا زیادہ دے دو، اللہ نے کہا کوانٹٹی تو چاہیے ہی نہیں، کوالٹی پہ میں دیکھوں گا کس کی کتنی زیادہ چیز اس کو محبوب تھی اور اس نے میرے لیے دے دی ہے، تو بس میں اس کو نیکی کے پیمانے پر لے کر آ جاؤں گا اور بر کروانا شروع کر دوں گا. ابھی میں نے آپ کو ربانی بتایا تھا کہ کون ہوتے ہیں. وہ ہر چیز کس کے لیے کرتے ہیں؟ فوکسڈ ہوتے ہیں. اٹھنا بیٹھنا جیتنا مرنا سونا جاگنا قربانیاں ان کی نمازیں عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نا. ہر چیز وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو وہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے پھر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ بچہ ساری چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر دیتا ہے. یاد کریے میں نے آپ کو مثال دی تھی، موبائل بھی چھوڑ دے گا، شادی بیاہ بھی چھوڑ دے گا، کیونکہ اس نے فرسٹ آنے ہے نا، اس نے بہت محنت کرنی ہے. تو وہ چیزیں جو غیر اہم ہیں، جو اس کو اپنی طرف راغب کر رہی ہیں، جو ان کو پھنسا رہی ہیں، جن کی محبت میں وہ الجھ کے اپنے فوکس اور مقصد سے ہٹ جا رہا ہے، وہ اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو بس اللہ نے کہا کہ بس وہ چیزیں چھوڑ دو، وہ چیزیں خرچ کر دو، وہ چیزیں دے دو جو تمہیں عزیز ہے، جو تمہیں محبوب ہے. اب مجھے اور آپ کو کیا محبوب ہے کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا عزیز ہے؟ اس کا ایک چھوٹا سا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، سب خود کریں گے. جس چیز کا خیال نماز میں آتا ہے بار بار وہ محبوب ہے. کاموں کا آ رہا ہوتا ہے تو بس آپ کو گھر کے کام محبوب ہیں، مسئلوں کے حل آ جاتے ہیں. جس باتوں کا دھیان بار بار آتا ہے وہی محبوب ہے. یاد کیجئے حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے ان کی جو درخت تھے ان کے اوپر فصلیں بالکل ریڈی تھی اور ان کو یہ چڑیا آ کے بیٹھی ہے، تو ان کا دھیان کہاں چلا گیا؟ چڑیا کے اوپر. اور وہ دماغ کا جو دائرہ تھا، وہ جو کنیکشنز تھے وہ بنتے چلے گئے کہ یہ فصل تباہ ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گا، اب تو یہ آنا شروع ہو جائیں گے، اچھا میں یہ مانگ. تو دھیان نماز سے ہٹ گیا. جیسے ہی نماز ختم کی، اللہ کی راہ میں یہ باغ دے دیا، بے رہا کا باغ. یہ اب اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے میرے اندر، میرے دل میں اس کا خیال اللہ سے زیادہ آ رہا ہے.
تو جس چیز کا خیال نماز میں آپ کو آ رہا ہے، کپڑے بنانے کا آ رہا ہے، اپنے بچے کا آ رہا ہے، اپنے گھر کا آ رہا ہے، دعوت کا آ رہا ہے، اپنے کام کا آ رہا ہے، جس چیز کا بھی خیال آ رہا ہے، سمجھ لیں کہ اللہ سے زیادہ وہ آپ کو محبوب ہو رہا ہے، اس کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے. مما تحبون، ہر وقت یہ بات سمجھ لیجئے اللہ نے اسی چیز کا مطالبہ کر لیا ہے. ٹھیک، اللہ نے وہی مانگی ہے چیز. صحابہ کرام جو تھے نا وہ بڑے عملی تھے. فاستمعوا لہ کرتے تھے، غور سے سنتے تھے، اور جب غور سے سنتے تھے تو پھر جامد ہو کے بیٹھ نہیں جاتے تھے کہ ڈھٹوں کی طرح بس بیٹھے رہے، بس ٹھیک ہے سن تو لیا کر. نہیں، پریکٹیکل تھے، فوراً عمل کرتے تھے. ان کے تو معاملات ایسے ایسے تھے، میں اور آپ تو اس کے پاس کو بھی نہیں، اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. اقبال نے کہا تھا نا، تمہیں اپنے آبا سے ہو نہیں نسبت ہو نہیں سکتی، تم ثابت وہ سیارہ. تم تو جامد ہو گئے ہو، تم ایسے کیسے بن سکتے ہو؟ وہ سیارے تھے، وہ چلتے پھرتے تھے، ہر وقت پریکٹیکل تھے، عمل کرنے والے تھے. ادھر حکم آتا تھا ادھر وہ عمل کر لیتے تھے. یہ حکم قرآن کی آیت آئی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ تو حضرت ابو داہدہ نے نبی سے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، اس کے بدلے میں وہ تمہیں جنت دینا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا پھر گوار رہے یا رسول اللہ، میں اپنے دونوں باغ اللہ کے قرض دے رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، ایک اپنے لیے رکھ لو. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، حتی تنفقوا مما تحبون، جو تم خرچ نہیں کرو گے، نیکی کو پہنچ نہیں سکتے، جو کہ دل پسند چیز نہیں دو گے، تو یا اللہ کے رسول، میں ان دونوں میں سے جو بہتر باغ ہے وہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ باغ ان کے لیے انڈسٹری تھے، کاروبار تھے، وہ بزنس تھے ان کا. لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسی چیز کو اٹھاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت، ان کے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ نہ بڑھ جائے. یہ خوف ہے کہ کوانٹٹی نہیں، اللہ کو کوالٹی چاہیے، تو بہتر چیز اللہ کی راہ میں دوں گا. بہتر باغ دے دیتے. حابیل قابیل کا واقعہ یاد ہے؟ حابیل نے کیا کیا تھا؟ قربانی کے لیے بہتر سے بہترین موٹا تازہ بچڑا لا کے رکھا، دمبا بکری لا کے رکھی اور نظر دینے کے لیے. اور قابیل نے گلی سڑی پھپھوندی لگی ہوئی زراعت کی پیداوار اللہ کے لیے لا کے دی تھی. تو اللہ کس کی قبول کرنے والا ہے؟ پاک ہے، پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. گلی سڑی چیز تو اللہ کو پسند نہیں. کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے. اللہ نے کوالٹی والی چیز کو ایکسپٹ کر لیا تھا. تو بس جب صحابہ کو آیات آتی جاتی، وہ لعلہم یتفکرون لعلہم یتذکرون، نصیحت حاصل کرتے، اندھے بہرے نہیں ہو کے گرتے تھے ان آیات کے اوپر. ایک صحابی زید ہیں، حضرت اسامہ بن زید، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا کہ مجھے کیا چیز پسند ہے. انہوں نے کہا یہ گھوڑے کا خیال آج کل میرے دل میں بڑا آتا ہے، ہر وقت یہ گھوڑا ہی میرے دل و دماغ پہ رہتا ہے. اللہ سے زیادہ یہ میرے دماغ پہ اس کا خیال ہے. اتنا پسند تھا کہ اس کا نام بھی رکھا ہوا تھا. جیسے ہمیں کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے، لوگ اپنی گاڑیوں کے نام رکھ دیتے ہیں، اپنے پیٹس کے نام رکھ دیتے ہیں. اس طرح ان کو اتنا پسند تھا کہ اس کا نام سل رکھا ہوا تھا. عربی نسل کا گھوڑا تھا، بہت محبوب، ان کو بڑا پسند تھا. سل. انہوں نے کہا یہ گھوڑا میرے دل و دماغ پہ چھایا ہوا ہے، یہ مما تحبون، اس میں سے خرچ کر دو، یہ دے دو. اللہ کی راہ میں دے دیا. پھر ایک اور صحابی ہیں حضرت ابن عمر. انہوں نے سوچا مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے، کیا چیز کا دماغ میں میرے خیال ہر وقت آتا ہے. ایک لونڈی تھی ان کی، بڑی اچھی، بڑی فرما بردار، اوبیڈینٹ، کام کرنے والی، کام میں بھی اچھی، دھیان میں اس میں دماغ میں اسی کا دھیان ہوتا. انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ سے زیادہ میرے اوپر سوار ہو رہی ہے دماغ پہ. انہوں نے فوراً اس لونڈی کو ہی اللہ کے لیے آزاد کر دیا. حضرت عمر نے سوچا مجھے کون سی چیز پسند ہے جس کا بہت میرے دل میں بیٹھی ہوئی اس کی محبت. خیبر کا باغ ان کے دماغ میں آیا. انہوں نے خیبر کا باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. پھر اولادیں، من النساء والبنین، اولاد کس کو پیاری نہیں ہوتی؟
ایسے ایسے صحابیات کے نمونے ملتے ہیں جو مائیں تھیں، انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. ایک صحابیہ کا واقعہ تو سب کو پتا ہوگا، جنگ تبوک کا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چندہ کلیکٹ کر رہے ہیں، وہ آئی مما تحبون میں سے خرچ کرنا ہے نا، ایک چھوٹا سا بچہ شیر خوار بچہ لے کے آ گئی، یا رسول اللہ میرے پاس یہی ہے خرچ کرنے کے لیے، آپ اس کو لے جائیں. پوچھا گیا کہ بھائی یہ تو بچہ ہے، اس کا ہم کیا کریں گے، جنگ لڑیں گے کہ اس کو دیکھیں گے؟ تو کہا کہ دیکھیں اتنا چھوٹا ہے کہ آپ کے لیے تلوار تو نہیں اٹھا سکتا، نہ لڑ سکتا ہے، لیکن جب اے نبی آپ کے پاس ایک نیزہ آئے گا، آپ کے پاس کوئی تیر آئے گا، تو اس کو آگے ڈھال بنا لیجیے گا، کیا آپ کو بچا لے گا؟ وہ سبب تو بن سکتا ہے. وہ بچہ شیر خوار بچہ دینے کے لیے آ گئی ہے، وہ ماں. مما تحبون کا معاملہ ہے. اسی طرح سے حضرت ام سلیم ہیں جنہوں نے چھوٹے سے حضرت انس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا. 9 سال کے تھے حضرت انس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیتی ہیں. حضرت ام امارہ ہیں، 2 بیٹے شہید ہوئے ان کے. ایک بیٹا حضرت خبیب بن عدی، خبیب بن زید، ان کو تو مسلمہ نے جو ہے نا وہ ایک جسم کا جو ہے نا وہ مسئلہ کیا تھا، ایک پورشن آف دا باڈی کاٹ کے وہ شہید ہوئے. اور جب ان کو خبر ملی کہ حضرت خبیب بن زید کو شہید کر دیا گیا ہے تو سجدے میں چلی گئی اور کہنے لگی اسی دن کے لیے تو میں نے بچے تجھے پیدا کیا تھا. اسی طرح سے حضرت اسما بنت ابی بکر، ان کا بھی معاملہ یہ کہ یہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، بینائی ان کی چلی گئی تھی، ان کے شوہر نے ان کو بہت ارلی سٹیج پر ڈیورس دے دی تھی، اکیلی تھی، اور اپنے بیٹے زبیر بن عوام کو یہ پال رہی تھی، اور انہوں نے ان کی پرورش کی، بڑا کیا، سب کچھ کیا. اب ایک ایسی عورت جس کا ہسبینڈ بھی نہیں ہے اور بچے کو انہوں نے خود بڑا کیا، سب کچھ کیا، بوڑھی ہو چکی ہیں، بیٹے کے ساتھ ہی رہتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حجاج بن یوسف کے ساتھ جب لڑائی کا وقت آ رہا ہے تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر آتے ہیں اور آ کے نا اپنی والدہ کے پاس ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں میں آج جا رہا ہوں، صرف چند لوگ رہ گئے حجاج بن یوسف کے آگے، لڑنے کے لیے پہنچنا ہے، باقی سب شہید ہو چکے ہیں، تو آپ جو ہے وہ میں آپ کو سلام کرنے آیا تھا. تو کہنے لگی میرے قریب آتا کہ میں تجھے چوم لوں، آخری دفعہ چوم لوں. اور اس کے بعد جب چومنے لگی تو جسم پہ ہاتھ لگا تو وہ زرہ تھی لوہے کی. تو کہنے لگی یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی اماں زرہ پہنی ہے. تو کہتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جا رہے ہو اور ان عارضی چیزوں کا سہارا لے رہے ہو. گویا کیا ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ حکم دے کے، یہ تربیت کر کے ماں نے بھیج دیا، اسی وقت وہ زرہ اتار کے گئے اور جا کے حجاج بن یوسف کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. ان کے جسم کو اٹھا کے باقاعدہ درخت کے ساتھ ٹانگ دیا گیا، ان کی لاش کو حوالے نہیں کیا گیا ماں کے. تو پھر کہیں ٹٹولتے ٹولتے وہاں پر پہنچی اور پھر جا کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئی اور کہتی ہیں اسی دن کے لیے تو میں زندہ تھی. یہ اس ماں کا حوصلہ ہے جو اپنے اس عمر میں جا کے اپنے جوان بیٹے کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کر کے پھر بھی اللہ کے حضور سرخروہی محسوس کر رہی ہیں. حضرت افرا، ان کے 7 بیٹے تھے اور 7 کے 7 انہوں نے جنگ بدر میں لڑنے کے لیے بھیجے تھے، جن میں سے کچھ غازی ہو کے واپس پلٹے، کچھ شہید ہو گئے. حضرت خنسا کا حال یہ تھا کہ جنگ یرموک میں 4 جوان بیٹے جاتے ہیں، چاروں کے چاروں شہید ہو جاتے ہیں. اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہیں کہ اللہ میں تیرے سامنے سرخرو ہو گئی، اسی دن کے لیے میں نے ان کو بڑا کیا تھا. ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے دنیاوی طور پر کسی کام کے نہیں ہوتے، اسکولوں میں نہیں چلتے، عصری تعلیم میں حاصل نہیں کر پاتے، ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو حفظ کر لے گا، اس کو مدرسے میں ڈال دو کچھ قرآن کا سیکھ لے گا. ہمیں بہترین سے بہترین چیز اللہ کے حوالے کرنی ہے. اللہ نے کوالٹی دیکھنی ہے.
ہم کیسے پھر نیک بن سکتے ہیں؟ جب ہمارا رویہ یہ ہوگا تو پھر ہم کہتے ہیں ہم نیک بن جائیں. آج ہماری بہترین سے بہترین اولادیں ہیں، اچھے سے اچھا پڑھاتے ہیں، ان کو غیروں کے حوالے کرتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں جا کے ان کی خدمتیں کرنا شروع ہو جائیں. کوئی بچہ ہم اسلام کی طرف لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. کم سے کم اللہ سے دعائیں تو کریں، اللہ سے مانگے تو صحیح. اللہ ہمارے اولادوں کو اپنے دین کے لیے چن لے، کوشش کریں اس کے لیے، دعائیں کریں. ماؤں کی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں. دل سے جب دعا نکلتی ہے نا تو اثر ضرور ہوتا ہے. میں نہیں مانتی کہ تہجد میں دعائیں کریں گے اور اللہ قبول نہیں کرے گا. ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم مانگتے نہیں ہیں. ویسے مانگے اللہ سے. حجاج بن یوسف بہت ظالم تھا. ایک دن وہ کر رہا تھا، طواف کرنا تھا، تو اس نے دیکھا ایک نابینا شخص ہے وہاں بیٹھا ہوا اور دعا کر رہا ہے اللہ سے کہ اللہ میری بینائی آ جائے، اللہ میری بینائی آ جاتی. تو وہ کہنے لگا، اس نے ٹھوکا اس کو اور کہنے لگا کہ تو کیسے اللہ سے دعا کر رہا ہے؟ اس طرح ساری عمر بھی بیٹھا رہے گا تو دعا تیری قبول نہیں ہوگی. میں نے 7 چکر لگانے ہیں اور 7ویں چکر میں کے بعد اگر تیری بینائی واپس نہ پلٹی تو میں تجھے قتل کر دوں گا. اب جان کی لالہ وہ آئی نا، جان لالے پڑے تو ایسے دل سے تڑپ کے دعا نکلی کہ 7واں چکر حجاج بن یوسف کا ختم ہوا اور اس شخص کی بینائی واپس پلٹ آئی. سبحان اللہ. ہماری دعاؤں میں تڑپ ہی نہیں، ہم دینا ہی نہیں چاہتے اصل میں اپنی اولاد کو اللہ کے حضور. اللہ ہماری دعا اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. اللہ ان کو دین کا دائی، اسلام کا سورج بنا دے. اللہ ان کو دین کے لیے قبول فرما دے. اللہ ان کے لیے جو ہم نے انویسٹ کیا ہے، اللہ اس کو صحیح رستے پہ رکھنے کی، ان کو اپنی نگاہوں، شرمگاہوں کی اور ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے. ایسے ہی تو اللہ نے ان کی نسلیں نہیں چننی تھی نا. یہی عبداللہ بن زبیر کے بیٹے، زبیر بن عوام کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر، ان کے جو بیٹے تھے ہشام بن عروہ بن زبیر، یہ شیخ الحدیث بھی بنے، عالم قرآن بھی بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ جو مساکینوں کا ترداؤ تمہیں جو گھر تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں نا، وہ اللہ کی راہ میں دے دو. دار ارقم دے دیا تھا ایک صحابی نے، اپنا گھر دے دیا تھا. وہاں بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا گڑھ بنا لیا تھا اس کو. 3 سال چھپ کر تبلیغ وہیں پر ہوتی رہی تھی. آج بھی لوگ اپنے گھر DHA کے اندر، ملک کے بہترین مہنگے سے مہنگے علاقے میں، جو واقعی ہی مما تحبون کرنا چاہتے ہیں نا، تو انفقو کا معاملہ اس میں سے کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے گھر دے دیتے ہیں. کوئی مدرسہ بنا لے، کوئی یتیم خانہ بنا لے، کوئی قرآن کلاسز کے لیے اس کو کر لے. اللہ ہمیں ہمارے گھروں کو بھی دین کے لیے دینے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنا گھر دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میزبان رسول بنایا تھے کہ نہیں؟ نبی کے میزبان بنے تھے وہ. تو اس طرح دین کے راستے پہ چلنے والی جو آج جماعتیں آتی ہیں، لوگ اپنے گھر کھول کے رکھ دیتے ہیں اور ان کو ٹھہرانے کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے گھروں کو بھی دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھروں کو اپنا گھر بنا لے. پھر صلاحیتیں، ہماری صلاحیتیں، وقت، ہنر، اس کو بھی اللہ کی راہ میں لگانا ہے. جو صلاحیت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے. خدمت خلق کریں، لکھیں، ان اپنی جو ہنر ہے آپ کے پاس اس کو اللہ کے دین کی تبلیغ، اشاعت، نفاذ، حفاظت، ان سب کے لیے استعمال کریں. بہترین سے بہترین مثال آپ کے سامنے ہے، سب کو پتا ہے، بس بھول جاتے ہیں ہم. جنید جمشید نے کیا کیا تھا؟ حتی تنفقوا مما تحبون. اس کی آواز ہی تو تھی جو اس کے پاس تھی، اس کی عزت، ناموری اور شہرت ہی تو تھی جو اس کے پاس تھی. کیا کیا تھا اس نے؟ پیک پر چھوڑا. اس سے محبت تھی، دل میں رچی بسی تھی. طوعاً و کرہاً کا معاملہ تھا، کراہت تھی، نہیں چھوڑا جا رہا تھا، ناگواری ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم ہے، یہ حرام کام ہے، نہیں کرنا. آگے پیچھے ہو کے فائنل ڈیسیژن کیا تھا؟ چھوڑ دیا.
اسلمہ ہو گیا. ٹیکسی والے نے بلینک چیک دیا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ربانی بنا دیا. کر لیا تھا اللہ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. سبحان اللہ. اس کو اللہ نے ہنر بھی دیا تھا, اس کو ٹیلنٹ, اس نے زبان اپنی آواز کا, اس نے اللہ کی نبی کی حمد و ثنا میں ترانے گانے شروع کر دیے, اللہ کی یاد میں حمد پڑھنا شروع کر دی. تو یہ ہے وہ طریقہ جو یہاں پر ہمیں سکھایا گیا. پھر حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے جب اسلام قبول کیا تھا, ان کا بھی کیا معاملہ ہوا تھا؟ بہت ہی جالے جوشیلے سردار تھے. ابو جہل کا بیٹا, کیا بولا تھا انہوں نے؟ جتنی جنگیں اسلام کے اگینسٹ لڑی تھی, آج سے اسلام کی حفاظت میں لڑوں گا. اور وہی ٹیلنٹ انہوں نے اپنا استعمال کیا اور جنگ یرموک میں جا کے شہادت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. حتیٰ تنفقوا مما یحبون کا معاملہ انہوں نے کیا تھا. گاڑیاں اپنے جو اللہ نے دی ہیں آپ کو, جو بھی اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے, دین کے راستے میں استعمال کرنا, یہی بہترین رویہ اور یہی بہترین طریقہ ہے. نیک بننے کے لیے اللہ سکھا رہا ہے کہ اگر نیک بننا چاہتے ہو, وسیع پیمانے پر نیکیاں کرنے چاہتے ہو, تو بس وہ چیزیں جو تمہیں بہت محبوب ہیں وہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا. اور جو بھی تم خرچ کرو گے, من شیء, کسی چیز میں سے بھی, فإن اللہ بہ علیم, اللہ اس کو جاننے والا ہوگا. اللہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو قبول فرمائے. اللہ تکبر اور ریا سے بچا لے. اللہ عاجزی شامل فرما لے. اللہ عاجز لوگوں میں شامل فرما اور اللہ عاجز ہی رکھنا. اللہم احیینی مسکینا وتوفنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ جو نعمتیں دی ہیں ان کے زوال سے بھی محفوظ فرما, اور ان تمام نعمتوں کو کوالٹی کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں نیک بنا دے, اللہ ہمیں نیک بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی دین کے لیے چن لے. اللہ ان کو ضائع ہونے سے بچا لے. اللہ ہمیں ایسی مائیں بنا دے جو اپنی اولادوں کو امام مہدی کے لشکروں کے ساتھی بننے کے لیے ابھارنے والی بن جائے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی دین کا داعی, علم بردار, اسلام کا سورج بنا لے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا, اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ جو نعمت رزق تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اللہ ہمیں کسی چیز پر غرہ نہیں, کسی چیز پر تکبر نہیں, لیکن اللہ اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے, تو قبول فرما لے. اللہ تو اپنی زندگی جیسی بھی ہم گزار کے آئے ہیں, اللہ آج تو ہم پلٹ کر آ گئے ہیں. اللہ آج ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. جو توبہ کر لیں گے اس کے بعد اور اصلاح کر لیں گے تو پھر آپ غفور رحیم ہو جائیں گے. یا غفور رحیم اغفر لنا, یا غفور رحیم اغفر ذنوبنا, یا غفور الرحیم اغفر ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا وترضاه واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وزلزل أقدامهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. یا رحیم
مجرم قوم کو نیست و نابود فرما دے. اللہ اسرائیلیوں کو نیست و نابود کر دے. اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما. اللہ ان کو ایمانوں کو تقویت نصیب فرما. اللہ وہاں پر رہنے والی غزہ کی ماؤں کو ہمت عطا فرما. اللہ ان کو بہترین اولادوں کے نعم البدل عطا فرما. اللہ جنت کی ہواؤں سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. اللہ زندگی ان کے لیے آسان بنا دے. اللہ ان کے لیے جنت کی ہوائیں دنیا میں جنت کی ہوائیں چلا کے اللہ دنیا میں رہنا ان کے لیے آسان بنا دے. جنہوں نے اپنے جگر گوشے کھوئے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر بار کھوئے ہیں، اللہ تیری محبت کے لیے، تیری رضا کے لیے اللہ وہ وہاں سے نکلتے نہیں. اللہ اس جہاد کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں جس کے لیے تیرے نبی کی خوشخبری ہے کہ ہمیشہ وہاں پر جہاد رہے گا. اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما. اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما. اللہ امت مسلمہ کو متحد فرما کہ یہاں سے مل کے ان کی حفاظت کے لیے، ان کی مدد کے لیے پہنچنے والے بن کے پہنچے. اللہ ہماری حکمرانوں کو ہم یہ توفیق عطا فرما کہ دشمنوں کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے بن جائیں. اللہ ہمیں یہ ایمان عطا فرما. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ صرف دعا کرتے ہیں. اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. اللہ ہمیں یہ موقع فراہم کر کے ہم آگے سے آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچنے والے بن جائیں. یا اللہ جو کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو آسان بنا اور ان کو ان کی کوششوں میں کامیاب فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا رحیم ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ان کو اپنی عافیت میں بھر لے، ان پر رحمت نازل فرما. اللہ گھر والوں کے لیے ان بیماریوں سے لڑنا اور ان کو سہنا اور ان کے اپنے مریضوں کو رکھنا ان کے لیے آسان بنا دے. اللہ اس مشکل ٹائم سے گزرنا ان کے لیے آسان بنا دے. اللہ جس کی جتنی زندگی ہے ایمان کی حالت میں رکھنا اور ایمان ہی کی حالت میں اپنے پاس بلانا. یا رحیم اللہ جو بچے بیمار ہیں، اللہ جو بچے تو نے لے لیے ہیں ان ماؤں ان کے باپوں کو اللہ صبر عطا فرما، بہترین نعم البدل عطا فرما. یا رحیم جو بچیاں اپنے گھروں سے پریشان ہیں، جن کے رشتے نہیں ہوئے، اللہ سب کے لیے بہترین وسیلے بنا، سب کے لیے آسانیات کر دے. اللہ جو بچیاں آگے شادی کرنا چاہتی ہیں اللہ ان کے لیے بہترین جوڑے زوج انہیں گھر بیٹھے پہنچا دے. یا رحیم جو بچے آگے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ان کی قسمت کے فیصلے کرنے میں ان کے لیے آسانی کر دے. بہترین جگہوں پر ان کو لے جا جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے. یا رحیم جو بے روزگار ہیں اللہ غیب کے خزانوں سے ان کو بہترین رزق حلال نصیب فرما. اللہ ہمارے شوہروں کی کمائی میں رزق حلال میں برکت عطا فرما، آسانی کے ساتھ عطا فرما. رزق حرام سے ہمیں اجتناب کی توفیق عطا فرما اور جتنا عطا فرماتے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اللہ اس کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.